السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرولوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ زنجانی صاحب کی پریڈکشن حکومت سے متعلق جو تھی وہ 100% جو ہے نا 110% پرفیکٹ اور سچ ثابت ہوئی ہے۔ وہ یہ جو ڈار صاحب والا اسکینڈل نکلا ہے، آپ پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، حکومت کے حوالے سے جو زنجانی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسکینڈل نکلیں گے۔ اب ظاہر ہے ستارے ایگزیکٹ نہیں بتاتے، غیب کا علم ہم آلریڈی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے، تو یہ جو ستاروں کی چال بن رہی ہوتی ہے اس کو ریڈ کر کے بتا رہے تھے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ایگزیکٹ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ تو یہ واضح کلیئرلی زنجانی صاحب نے کہا تھا کہ ایسے ایسے اسکینڈل آئیں گے کہ ان کے گلے پڑیں گے۔ اب یہ جو رضا ڈار کا معاملہ ہوا غیر ملکی خواتین کا، اس کے اندر کی کہانی بڑی لمبی ہے۔ وہ زنجانی صاحب نے مجھے وہ کچھ ستاروں کی روشنی میں بھی بتائی، کچھ زمینی حقائق سے متعلق بھی بتائی، تو یہ بڑا کریڈٹ ہے۔ تو میں یہ کریڈٹ دوں گا زنجانی صاحب کو کہ یہ جو کرپشن کے ابھی انہوں نے کہا ہے کھلنے ہیں وہ بھی ہونے ہیں، اور یہ سکینڈل ابھی جو اس حکومت کے گوڑے گٹو میں بیٹھنا ہے وہ آپ دیکھیں گے، ابھی یہ چلے گا معاملہ زنجانی صاحب کی نظر میں، ابھی خود بتائیں گے آپ کو کہ یہ معاملہ ابھی چلنا ہے۔ دوسرا، زنجانی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا، آپ نے کہا تھا جی ابھی تو کچھ ہوا تو نہیں ہے، کومنٹس میں بھی لکھ دیتے ہیں، بات بدل لیتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو ایک میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہیلا آپ کریں، وسیلہ میں بن جاؤں گا، کچھ کوشش کریں۔ تو کچھ کوشش پی ٹی اے کو بھی کرنی چاہیے، ان کی قیادت کو بھی کرنی چاہیے۔ اب اگر وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے مذاکرات کی، تو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جا کے راولہ کوٹ بیٹھ گئے ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کرنے کا، وہی موجود نہیں ہے، تو پھر کس سے بات کریں گے؟ اب فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 مہینے دے دیں، پی ٹی آئی اجازت دے دے، مذاکرات کی مینڈیٹ دے دے، میں 3 مہینے میں عمران خان کو ریلیف دے دوں گا، تو وہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو فواد چودھری کو آگے نہیں لا رہے ہیں۔ تو زنجانی صاحب مجھے آف دی ریکارڈ بتا رہے تھے کہ یہ جو ایشو ہے اسی میں سے راہ نکلے گی عمران خان کی ریلیف کی اور رہائی کی۔ وہ کیا پریڈکشن ہے یہ ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کو مبارک ہو پہلے تو۔ خیر مبارک۔ یہ ویسے اچھی چیز تو نہیں ہے، بنانا میں یہی کہتے ہیں کہ اکثر لوگ بھی کہ ہماری یہ بات سچ ثابت نہ ہو، ہاں یہ اس طرح میں اچھی چیز نہیں بہت تھی۔ سی ایسی چیزیں جو کہ ملک کے حق میں نہ ہو، گو کہ جیسے کہ ابھی پریڈکشنز یہ بھی ہیں، میں نے آپ کے شاید پتہ نہیں کیے کہ نہیں، کہ موسمی تغیر و تبدل جو آئے گا وہ اس سال بہت شدید ہوگا، اور اس سال خدا نخواستہ جو ہے وہ اچھے خاصے بڑے پیمانے کے اوپر املاک کی تباہی اور کسی حد تک جو ہے وہ جانی نقصان کی انڈیکیشنز بھی ہیں، کیونکہ گرہن جو لگ رہا ہے منتھ آف اگست میں، اس کے اثرات یہ 12 جولائی سے شروع ہو جائے گے۔ تو 12 جولائی سے اس گرہن کے اثرات شروع ہونے، اور وہ گرہن جو اس دفعہ لگ رہا ہے وہ کوئی نارمل گرہن نہیں ہے، شدید گرہن ہوگا، اور لگ بھی واٹر ایلیمنٹ میں رہا ہے، اور ہے بھی مکمل شمسی گرہن۔ شمسی گرہن جب بھی مکمل لگتا ہے اپنے اندر شدید خرابیاں لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے، جنرل طور پہ بھی اور انڈیویجولی طور پہ بھی۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ مرکری ریٹروگریٹڈ ہے، مرکری ریٹروگریٹڈ ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پہ ایسی افواہوں کو اور ایسے سکینڈلز کو ہوا دیتا ہے جو کہ چھپے ہوئے ہوں لیکن وہ منظر عام پہ آ جائیں۔ بہت ساری ایسی چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے جو کہ انسان کسی طور کے اوپر نہ بیان کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ کسی بھی ریزن سے بیان ہو جائے۔ پھر اس کے اوپر مزید ایک اور چیز آ رہی ہے، اور وہ ہے وینس کا ڈیبلیٹیڈ ہونا۔ وینس جو کہ امن کا ستارہ ہے، محبت کا ستارہ ہے، کسی طور کے اوپر چیزوں کو پرسکون رکھنے کا پلانٹ ہے، جب وہ بھی ڈیبلیٹیڈ ہوگا تو یہ تینوں کمبینیشن جب مل رہے ہیں منتھ آف جولائی کے آخری ہفتے میں، تو منتھ آف جولائی کا آخری ہفتہ، اگست کا پہلا ہفتہ، یہ بہت شدید ہے۔ پھر گرہنوں کے اثرات جو ایک بڑے پیمانے پہ ہیں وہ تو رہنے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ پھر پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اب اگر ہم جیسے کہ اب یہ پریڈکشنز میں نے کی ہیں، تو میں خود یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میری یہ چیز غلط ثابت ہو جائے، لیکن کیونکہ ستاروں کے اوپر، آسمان کے اوپر جو پلانٹری پوزیشنز بنی ہوتی ہیں، اس کو آپ 100% تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ 90 to 95% کسی طور پہ ایک اچھی پریڈکشن میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے الفاظ کا چناؤ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ریالٹی میں آن گراؤنڈ میں ہوتا کچھ ویسا ملتا جلتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ حکومت کے خلاف بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ایک کڑی کا سلسلہ چلا ہے، یہ کوئی پہلی کڑی نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی مزید اور زیادہ سختی آنے کا اندیشہ ہے، اور یہی اندیشہ ایک ایک کر کے جب بڑھتا چلا جائے گا تو منتھ آف سپٹمبر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اپنی ستم گری لے کے آئے گا۔ اب ایک دم سے ایسا تھوڑی ہوگا کہ ستمبر کا مہینہ آئے اور ہر چیز بڑی سموتھ چل رہی ہو، ہر چیز بڑی ایکوریٹ چل رہی ہو، اور اچانک سے ہر چیز ایک دم ختم ہو جائے۔ اب اس کے لیے آن گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہونا جو ہے وہ پہلے 1 سے 2 مہینے میں سٹارٹ ہوں گی۔
اب یہ جو تسلسل سٹارٹ ہوا ہے، اس تسلسل کے اوپر یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حکومت جو ہے وہ اپنی گلے سے نہیں اتار پائے گی. پھر اس مسئلے کو اگر کسی طور کے اوپر وہ اوائڈ کر بھی لیتا ہے، کسی طور کے اوپر اوائڈ کرنے کے لیے کوئی تدبیر کر بھی لیتا ہے، یا کسی طور کے اوپر سوشل میڈیا یا ہواؤں کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف سے ہٹا کے کسی طور کے اوپر پی ٹی آئی کے بانی کی طرف لے جاتے ہیں، اچھا ان کی قیادت کی طرف لے جاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا میں کچھ ایک دم سے ایسا ہنگامہ کریٹ کر دیا جائے کہ ساری چیزیں ان کی طرف جو ہواؤں کا رخ ہے وہ مڑ کے وہاں پہ چلا جائے، اچھا اور عوام جو ہے وہ کسی طور کے اوپر مینٹلی طور پہ یہاں سے چپ ہو جائے اور وہ کسی اور طور پر سوشل پلیٹ فارم میں مصروف ہو جائے. تو یہ ایک ایسا امپیکٹ ہوگا جو کہ آپ کو اگلے آنے والے ٹینیور میں نظر آتا ہے. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس ایشو سے، بدنامی سے اور اپنی پاپولیرٹی کم ہوتی ہوئی ساتھ بحال کرنے کے لیے حکومت پی ٹی آئی کی طرف یا عمران خان کی طرف کوئی نہ کوئی اقدام کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسے پلانس چل رہے ہوں گے، کیونکہ ہم جب بھی کوئی چیز میں ڈسکس کرتا ہوں تو صرف ایک ہی چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم اس میں پاکستان کا چارٹ بھی دیکھتے ہیں، ہم اس میں حکومتی افراد کے چارٹس بھی دیکھتے ہیں، ہم اس میں جو ہے کسی طور کے اوپر جو بڑے بڑے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں جو کہ زیر خطاب ہیں یا جو اقتدار میں ہیں ان کے چارٹس کو بھی نظر ثانی کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کو ملا کے پھر جو ہے وہ چیز پریڈکٹ کی جاتی ہے. اب اگر ہم صرف وقتی طور کے اوپر اس اسکینڈل کا مسئلہ دیکھیں تو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی پہلا اسکینڈل نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو مزید کسی اور طرح کے ڈفرینٹ نوعیت کے اسکینڈلز آپ کو حکومتی شخصیات کے خلاف نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس میں صرف جو ہے وہ نون لیگ شامل نہیں ہوگی، کیونکہ ماضی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسکینڈلز آپ کو کے پی کی گورنمنٹ کے بھی نظر آئیں گے اور اچھے خاصے اسکینڈلز آپ کو سندھ گورنمنٹ کے بھی نظر آئیں گے. یہ ٹوٹلی طور کے اوپر چیزیں جو پریڈکٹیو ہیں، کیونکہ جب آسمان کے اوپر کوئی ایسی چیز بنے گی تو وہ حکومت میں ہر وہ شخص جو کہ کسی طور کے اوپر حصے دار ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گا ضرور. یا تو وہ اپنا حصہ وہاں سے نکال لے جو کہ عنقریب آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا. اچھا اگر تو اپنا حصہ نکال لیتے ہیں تو پھر وہ بچ جائیں گے. اگر وہ حصہ اسی طرح شامل رکھتے ہیں جس طرح ماضی میں یا ابھی چل رہا ہے تو پھر وہ بھی اس کے زیر اثر ہے. یعنی یہ کشتی ڈوبنے والی ہے اور جس کا پاؤں کشتی میں ہے وہ بھی ڈوبے گا، یا پھر کشتی سے باہر نکل یا تو وہ کشتی سے چھلانگ مار دیں اور وہ اس سے بچ جائے، یا جو ہے وہ کشتی میں جو سواری کر رہے ہیں اس کے جو مزے لے رہے ہیں وہ خود سے جو ہے وہ وعدہ معافی کی طرف آ جائے، تب بھی چیزیں بہتری کی طرف آ جائے گی ان کے حق میں. لیکن جو اگلا گرہن آ رہا ہے وہ بہت شدید ہوگا حکومت کے لیے، حکومتی افراد کے لیے، کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں پہلا گرہن لگنا ہے تیسرے گھر میں، دوسرا گرہن لگنا ہے جا کے 10ویں گھر میں. 10واں گھر ہوتا ہے حکومت کے مقتدر قوتوں کا، حکمرانوں کا، ہر اس ادارے کے حکمران کا جو کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں آتی، اس میں ہر وہ ادارہ آتا ہے جو کہ کسی طور کے اوپر ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی رکھتا ہو، چاہے اس میں آپ کی عدلیہ آ جائے، چاہے اس میں آپ کی عسکری قیادت آ جائے. ہر وہ قوت جو کہ پاکستان کے کسی طور کے اوپر فیصلوں میں شامل ہوگی اس کے ہاؤس میں ایکلپس لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلا جو ایکلپس لگے گا وہ تھرڈ ہاؤس میں لگے گا اور وہ آپ کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ چیزوں کو مزید اور زیادہ متاثر کرے گا. اور اس میں اسپیشلی طور کے اوپر نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو آپ کی ابھی ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر منتھ آف اگست میں آئی تھنک جو ہے آپ کے مذاکرات ہیں آپ کے پہلے نیبرنگ کنٹری ایران کے ساتھ، جس کے اوپر آپ پوری دنیا میں جو صحرا ہے وہ پاکستان کے سر پہ. اب یہ صحرا اسی طرح سجا رہے اور وہ مذاکرات جو کہ اسکیجولز ہیں اسلام آباد میں وہ وہیں پہ ہوں. گرہن جو لگ رہا ہے وہ تیسرے گھر میں لگ رہا ہے اور کسی طور کے اوپر اس میں تھوڑا سا اپسیٹ کریٹ کروا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کا نیبر کنٹری ہے وہ آتا ہے افغانستان. اس کے ساتھ بھی آپ کو اس گرہن کا لگنا دوبارہ سے کسی طور کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا، کسی طور کے اوپر بارڈرز کے اوپر چیزوں کو انریسٹ رکھے گا اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو وہاں پہ مصروف رکھے گا. پھر سب سے بڑا طور کے اوپر جو پاکستان کے لیے ایک ازلی جو ہے حسد اور دشمن کا سبب ہے وہ اچھی خاصی انریسٹ کریٹ کر سکتا ہے، اسپیشلی طور کے اوپر آپ کے ناردرن بارڈر سائڈ کے اوپر. کشمیری طور کے اوپر جو حالات ہیں، اسپیشلی طور کے اوپر ابھی جو الیکشنز آ رہے ہیں کشمیر کے اور وہاں کے جو حالات ہیں، یہ گرہنوں کے دوران الیکشنز ہونا، پھر گرہنوں کا اثر آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر پہ ہونا، نیبرنگ کنٹری کی طرف سے اسپیشلی طور کے اوپر آپ کے نارڈرن ایریاز جتنے ہیں وہ بہت اچھے خاصے سینسٹیو نظر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ گرہن خدا نہ خواستہ میری بات غلط ہو کہ کسی طور کے اوپر جو ہے ملک پاکستان یا بارڈر صورتحال نیبرنگ کنٹریز اور ایون آپ کے حکومتی افراد کے لیے کوئی بہت اچھا پیغام نہیں لے کے آ رہے.
اس اعتبار سے روحانی تدارک کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، کچھ تھوڑا اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی طور کے اوپر عوامی ریلیف کو قائم کرتے ہوئے عوام کی دعاؤں کے سبب اس پریشانی اور مشکل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز حکومتی افراد جو اپنے مسئلوں میں الجھے رہیں گے، یہ گرہن عوامی سطح کے اوپر ایک بڑے پیمانے کے اوپر آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ بڑے پیمانے کے اوپر آپ کو احتجاج تو خیر ہونا ہے، احتجاج والا ٹائم جو ہے وہ تو آپ کو ستمبر کی ستمبری میں نظر آئے گا۔ پھر احتجاج والے ٹائم میں آپ کو صرف عوام شامل نہیں ہوگی، آپ کو اس میں جو ہے کچھ مل کے دیگر اپوزیشن جماعتیں مل کے عوام کو کسی طور پہ سڑکوں پہ لانے کے بارے میں چیزوں کی کال دے گی، پلان کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے پانی سے تباہ کاریاں، پانی سے ہلاکتیں اور اموات، کیونکہ جو شمسی گرہن ہے وہ لگ رہا ہے واٹر سائن، تو واٹر سائن میں لگنا، فلڈز کو، گلیشیئرز کو بڑی تیزی سے میلٹڈ کرنا، کیونکہ جب بھی سورج پانی میں جائے گا تو پانی کو بوائل کرنا شروع کرے گا، تو اس اعتبار سے اچھی خاصی خدا نخواستہ تباہیوں کی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے پانی سے، اور کسی طور کے اوپر پانی سے بڑے پیمانے پہ اموات کا ہونا، جو چھوٹی چھوٹی آپ کو تسلسل میں خبریں ابھی نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کشتی ڈوب رہی ہے، کشتیاں پلٹ رہی ہیں، کوئی پانی سے حادثات ہو رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ جو مسائل ہیں اس کی ابتدا شدت اختیار کرے گی 12 جولائی سے، اور یہ امپیکٹ رہے گا 12 سپٹمبر تک۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ملک کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی عقل دے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ یہ جو گرن ہے وہ اور حکومت کے اسکینڈل، عمران خان کے ریلیف کا باعث یا ان کا چارٹ جیسا کیا بتاتا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کے چارٹ میں ہم لوگ ایک بڑے طویل عرصہ سے اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے چارٹ میں اب یہی چیز میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کے ریلیف کا ٹائم اب آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریلیف اگر ان کی پارٹی کسی طور کے اوپر ایکٹیو ہوتی تو اب تک یہ ریلیف ان کو مل چکا ہوتا، مطلب ان کی پارٹی اگر ایکٹیو ہوتی صحیح معنی میں تو پھر ریلیف جو ہے وہ ان کا قطعی طور پہ دور نہیں تھا، وہ ریلیف بھی مل چکا ہوتا، وہ بڑے سکون سے کسی اچھی جگہ کے اوپر مقیم ہوتے اس ٹائم کے اوپر، تو کہ باقی کیسز، پابندیاں، باقی مسائل کسی طور کے اوپر اپنی جگہ ہوتے، لیکن وہ ریلیف مل چکا ہوتا۔ میرے خیال سے کسی طور کے اوپر ان کی اپنی قیادت جو ہے ان کو اب کسی لحاظ سے یا تو متحد ہونے کی ضرورت ہے، یا تھوڑا متحرک ہونے کی ضرورت ہے، یا پھر کسی طور کے اوپر جو قیادت ابھی فرنٹ پہ نظر آتی ہے یا مذاکرات میں نظر آتی ہے، ان میں کچھ لوگوں کو پھر اب تبدیل کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہی قوتیں موجود ہیں پی ٹی آئی میں، جو کہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی پروگرامز میں بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں کسی طور کے اوپر اختلافات کا بڑھنا، اور پھر اگلے سال کے شروع میں جا کے ایک کسی طور کے اوپر فارورڈ بلاک کا بننا، وہ سلسلہ بھی ابھی سے چل رہا ہے۔ اب وہ تسلسل بھی چل رہا ہے تو وہ قوتیں کسی طور کے اوپر نہیں چاہیں گی کہ بانی جو ہے وہ یا تو ریلیف میں آ جائے یا بانی جو ہے وہ رہائی میں آ جائے، تاکہ جو کنٹرول یا ہولڈ ان کا اپنا بھی چل رہا ہے وہ کنٹرول یا ہولڈ ایک دم سے پھر ختم نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اگر ہم لوگ امپیکٹ دیکھتے ہیں تو اگر یہ وقت ضائع کر دیا گیا ان کے مذاکراتی ٹیم کی وجہ سے طرف سے، یا یہ وقت کسی طور کے اوپر ضائع کر دیا گیا ان کے وکلا کی جانب سے، تو خان صاحب کے یہ ریلیف والا ٹائم پھر یہ منتھ آف جولائی سے بھی سپٹمبر میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ دور ان کا اچھا چل رہا ہے۔ اب اس دور میں اگر کوششیں نہ کی جائیں، اس دور میں اگر کسی طور پہ جا کے مذاکرات نہ کیا جائے، پریشر بلڈنگ نہ کی جائے، یا کسی طور کے اوپر جو ہے اس وقت حکومت جس نازک مرحلے میں پہنچ چکی ہے، اس نازک مرحلے میں اپنے لیے اگر فائدہ نہ حاصل کیا جائے تو پھر میرے خیال سے یہ ان کی اپنی قیادت کی نااہلی والا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ زرجان صاحب آپ کے وقت۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈیٹیل میں پاکستان کی حکومت، عوام کے حالات اور یہ جو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے اس کے اثرات کے حوالے سے زنجانی صاحب نے بتایا۔ آپ سب لوگ دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، سب لوگوں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار، بزنس، فیملی کی الجھنیں، رشتے، کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں، آپ کو کوئی مشورہ چاہیے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔